اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبر گہرا سمندر ہے اور میت ڈوبتے ہوئے فریاد کرتی ہے۔ اللہ نے زمین والوں کو قرآن کی اس صورت کے بارے میں بتایا ہے۔ ماں باپ بہن بھائی کی بخشش کے لیے یہ صورت پڑھ کر ایصال کریں، ان کے سب گناہ مٹ جائیں گے اور جنت میں محل عطا کیا جائے گا۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا ماں باپ بہن بھائی کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہ دعا پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ رب العزت مرحومین کو جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو قرآن مجید کی اس صورت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اپنے مرحومین کے لیے اس صورت کو پڑھا جائے تو قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ گناہوں کی نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان بند رکھو اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنی خطا پر رویا کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس آ جائے گا اور اللہ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں نیک بندے کے درجے بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا، اے مہربان رب، مجھے یہ بلند درجہ کیسے عطا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے بچے کی دعائے مغفرت سے۔ ناظرین، قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی تو وہ کہے گا کہ یہ کہاں سے آئی؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کی استغفار کے سبب ہیں جو انہوں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں خوف خدا سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی، جو آنکھ راہ خدا میں بیدار رہی اور جس آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل پڑا، وہ رونے سے محفوظ رہے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، رات میرے پاس دو فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔ میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا، اس میں برہنہ لوگ تھے جن کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی ناک پکڑ لی اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں اور ان کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے جو کہ ان کے نتنوں، آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ آگے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ تھا جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا۔ اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ اسے واپس وہیں ڈال دیتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ مجھے پھر آگے چلنے کا کہا گیا تو میں آگے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغ ہے جس میں ایک حسین و جمیل بزرگ ہیں، ان سے حسین کوئی نہیں، ان کے ارد گرد بچے موجود ہیں۔ پھر ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ رب تعالیٰ نے جتنا چاہا میں اس درخت پر چڑھا کہ اچانک میں نے خود کو ایسے حسین محلات میں پایا جو کھوکھلے موتیوں، سبز زبر جد اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مجھے پھر آگے بڑھنے کو کہا گیا۔
चुनाचे में आगे बढ़ा तो एक नहर देखी जिस पर सोने और चांदी के 2 पुल बने हुए थे और उस नहर के किनारे भी खोखले मोतियों, सब्ज़ ज़बरजद और सुर्ख याकूत से बने हुए ऐसे महल्लात थे कि उनसे खूबसूरत कोई घर नहीं था। उस नहर पर लोटे और प्याले बिखरे हुए थे। मैंने पूछा कि ये क्या है? फरिश्तों ने कहा, यहाँ ठहर जाइए। मैं ठहरा और एक प्याला उठाया और जब नहर से भरकर पिया तो वो शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और मक्खन से ज़्यादा नरम था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो शख्स जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था कि दिमाग एक जानिब और पत्थर दूसरी जानिब जा गिरता था, ये वो है जो इशा की नमाज नहीं पढ़ता था और दीगर नमाज़ें वक्त गुजार कर पढ़ता था। उसे जहन्नम में डाले जाने तक यूं ही मारा जाता रहेगा। और वो जिसकी बाछें लोहे की सलाख से चीरी जा रही थीं, ये उन लोगों का अज़ाब है जो मुसलमानों के दरमियान फ़साद फैलाते हैं और चुगलखोरी किया करते हैं। उन्हें भी ये अज़ाब मुसलसल होता रहेगा हत्ता कि वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। और वो जिसके मुंह में पत्थर डाले जा रहे थे वो सूद खोर थे, उसे भी जहन्नम में जाने तक ये अज़ाब होता रहेगा। और वो बरहना लोग ज़ानी थे और जो बदबू आ रही थी वो उनकी शर्मगाहों की थी, उन्हें भी जहन्नम में जाने तक ये अज़ाब दिया जाता रहेगा। और जो पागल अफराद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखे वो कौम लूत का सा अमल करने और करवाने वाले थे, वो भी जहन्नम में डाले जाने तक इस अज़ाब में गिरफ़्तार रहेंगे। और आग से भरा हुआ ज़मीन दोज़ कैद खाना जहन्नम था। फिर जो बाग़ आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया वो जन्नतुल मावा है। और जो बुज़ुर्ग आपने देखे वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिमुस्सलाम थे और उनके गिर्द मुसलमानों के बच्चे थे। और जिस दरख्त पर आप चढ़े वो सिदरतुल मुंतहा है। और जो महल्लात आपने मुलाहिज़ा फ़रमाए वो अलल ऐन यानी अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन की मनाजिल और मकामात हैं। और वो ख़ूबसूरत नहर कौसर थी जो अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाई है। और यही आप और आपके अहले बैत के जन्नती ठिकाने हैं। नाज़रीन मोहतरम, मेराज शरीफ की हदीस पाक में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा गुज़र एक ऐसे दस्तरख़ान के पास से हुआ जिस पर भुना हुआ गोश्त था लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, और सामने दूसरे दस्तरख़ान पर गला सड़ा बदबूदार गोश्त था जिसे बहुत से लोग खा रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राईल ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि ये आपकी उम्मत के ये वो लोग हैं जो हलाल छोड़कर हराम की तरफ बढ़ते थे। फिर मैं आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जिनके पेट को थड़ियों की मानिंद बड़े बड़े थे, और इनमें से कोई खड़ा होने की कोशिश करता तो मुंह के बल गिर पड़ता और कहता, ए मेरे रब, क़यामत कायम ना फरमा। ये लोग आले फ़िरौन की गुज़रगाह पर पड़े हुए थे। जब भी फ़िरौनी जमात गुज़रती तो उन्हें रौंदती चली जाती। मैंने बारगाह इलाही में उनकी चीखों पुकार सुनी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा, ये आपकी उम्मत के सूद खोर हैं। फिर कुछ और आगे बढ़ा तो ऐसे लोग नज़र आए जिनके होंठ ऊँट के होंठों की तरह थे और उनके मुंह खोलकर उन्हें अंगारे खिलाए जा रहे थे और वो अंगारे उनके नीचे से निकल जाते थे। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नाहक दूसरों का माल खाते थे। फिर मैंने आगे चलकर कुछ औरतें देखीं जो पस्तानों से लटकी हुई थीं, और मेरे पूछने पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ज़ानी औरतें हैं। फिर आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जिनके पहलुओं से गोश्त काट कर उन्हें खिलाया जा रहा था और कहा जा रहा था, खाओ जिस तरह अपने भाई का गोश्त खाते थे। मैंने उनके बारे में पूछा तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये गीबत करने वाले, ऐब लगाने वाले हैं। मेराज शरीफ की हदीस पाक में ये भी आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने मेराज की रात कुछ लोग देखे जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। वो ठीक होते फिर कुचल दिए जाते, उन्हें पलक झपकने की मोहलत भी नहीं थी। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं, और उन्होंने बताया कि इनके सर नमाज के वक्त बोझल हो जाते थे। फिर ऐसे लोगों पर गुज़र हुआ जिनके आगे पीछे कुछ चीथड़े लटके हुए थे और वो मवेशियों की तरह चल रहे थे। वो ज़ानी थे, आग के कांटे और जहन्नम के गर्म पत्थर खा रहे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये लोग अपने मालों की ज़कात नहीं दिया करते थे। फिर मैं ऐसे लोगों के पास आया जिनके सामने एक हांडी में साफ़ सुथरा पका हुआ गोश्त था, जबकि दूसरी तरफ कच्चा बदबूदार गोश्त था।
وہ لوگ پکے ہوئے صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر کچا اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان میں جو مرد ہیں وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس رات بسر کرتے تھے، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے حلال پاکیزہ شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس راتیں گزارا کرتی تھیں۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے پھر رہا تھا، لیکن وہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا بلکہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں اور یہ لوٹا نہیں سکا اور اب ان کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جیسے ہی کاٹے جاتے وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتے اور انہیں تھوڑی سی بھی مہلت نہ تھی۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ فتنہ پرور خطیب ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نماز فجر کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ حق ہے، لہٰذا اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ ایک آنے والا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک لمبے چوڑے پہاڑ کے پاس لے گیا اور کہا کہ اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں چڑھا جائے گا۔ وہ بولا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ میں نے چڑھنا شروع کیا اور میں جب بھی قدم اٹھاتا ایک درجہ طے ہو جاتا، حتیٰ کہ ہم پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ پھر ہم آگے چلے تو کچھ مرد اور عورتیں نظر آئیں جن کی باتیں چیری ہوئی تھیں، اور میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی بات کہتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم اور آگے چلے تو ایسے مرد اور عورتوں کو دیکھا جن کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکی ہوئی تھی۔ میرے استفسار پر بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی تھیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، اور کان وہ کچھ سنتے تھے جو نہیں سننا چاہیے۔ پھر کچھ آگے گئے تو ایسی عورتیں دیکھیں جنہیں ایڑیوں کے پٹھوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور سانپ ان کے پستانوں کو ڈس رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ کچھ اور آگے چلے تو مردوں اور عورتوں کو الٹا لٹکے دیکھا جو تھوڑا مگر گرم پانی چاٹ رہے تھے، اور میرے پوچھنے پر ساتھ والے نے بتایا کہ یہ روزہ رکھ کر وقت سے قبل افطار کر لیا کرتے تھے۔ پھر آگے بڑھے تو ایسے مرد اور عورتیں نظر آئیں جو عورتیں بدصورت گندا لباس اور بدبودار تھے، ایسا لگتا تھا گویا حیض والیوں کی بدبو ہے، اور میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ پھر کچھ بہت زیادہ پھولے ہوئے اور انتہائی بدبودار مردوں کے پاس سے گزر ہوا۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ یہ کافر مردے ہیں۔ مزید آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو ایک درخت کے سائے میں دیکھا۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ مسلمان مردے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو چھوٹے بچے اور بچیاں دو نہروں کے مابین کھیلتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا یہ مومنین کی اولاد ہیں۔ پھر ہم آگے گئے۔ ہم نے حسین و جمیل چہروں، عمدہ پوشاکوں اور بہترین خوشبوؤں والے لوگ دیکھے، گویا ان کے چہرے کورے کاغذ ہیں، اور میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ صدیقین اور صالحین ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ثابت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم حج کے لیے نکلے تھے کہ ہمارا ایک رفیق مقام ذات الصفا پر فوت ہو گیا، تو ہم نے اس کے کفن دفن کا بندوبست کر دیا، اور جب قبر کھود کر فارغ ہوئے تو وہ سانپوں سے بھر گئی۔ ہم نے وہ قبر چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی تو وہ بھی اسی طرح نکلی۔ اب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ اب کیا کریں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کینہ کی وجہ سے ہے جو اس کے سینے میں تھا، جبکہ بحقی کے الفاظ ہیں کہ ان کے اعمال کی سزا ہے، جاؤ اسے کسی ایک قبر میں دفن کر دو۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ساری زمین بھی کھود ڈالو پھر بھی یہی معاملہ دیکھو گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو ایک قبر میں دفن کر دیا، اور جب ہم واپس آئے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ گیہوں یعنی گندم بیچا کرتا تھا اور اس سے کچھ گھر والوں کے لیے نکال کر اس کی جگہ بھوسے کی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا
کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ میرے ایک امتی کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، لیکن ان کا اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا سامنے آ گیا اور اس نے موت کے فرشتے کو واپس کر دیا۔ ایک امتی پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو نے اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو شیطانوں نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ نے اسے خلاصی دلوائی۔ ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا مگر اس کی نماز نے اس کی جان بخشی کروائی۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ایک حوض پر پانی پینے جاتا ہے مگر لوٹا دیا جاتا ہے کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اسے پانی پلا کر واپس کر دیا۔ دیکھا کہ حضرت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور میرا ایک امتی ان کے پاس جانا چاہتا ہے مگر دور کر دیا جاتا ہے کہ اتنے میں اس کا جنابت سے غسل کرنا آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ان کے قریب بٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک امتی کو دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے اور آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ حیران و پریشان کھڑا ہے کہ اتنے میں اس کا حج اور عمرہ آتے ہیں اور اسے اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جاتے ہیں۔ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس سے بات نہیں کرتا کہ اتنے میں اس کا صلہ رحمی کرنا آ کر مومنین سے کہتا ہے، اے ایمان والو اس سے کلام کرو، تو لوگ اس سے گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ ایک امتی کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے خود کو بچا رہا ہے کہ اتنے میں اس کا صدقہ آ کر اس کے چہرے کے سامنے رکاوٹ اور سر کا سایہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح میرے ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے چاروں جانب سے گھیر لیا ہے لیکن اس کا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان سے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے اور اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب ہے کہ اتنے میں اس کا حسن اخلاق آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دربار الہی میں پہنچا دیا۔ ایک امتی کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے تو اس کا خوف خدا آیا اور اعمال نامہ پکڑ کر اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا۔ اسی طرح ایک امتی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا مگر اس کی چھوٹی اولاد نے آ کر اسے بھاری کر دیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا لیکن اس کا خوف خدا سے کانپنا آیا اور اسے بچا لے گیا۔ ایک امتی کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے مگر اس کے خوف خدا سے بہائے گئے آنسو آئے اور اسے جہنم سے بچا لیا۔ ایک امتی پل صراط پر کھڑا سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا آیا اور وہ پرسکون ہو کر پل صراط پار کر گیا۔ اسی طرح ایک امتی کو دیکھا کہ پل صراط پر کبھی سر کے بل گھسٹتا ہے کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے تو اس کا مجھ پر درود پڑھنا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا تو وہ پل صراط پار کر گیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر آتا ہے مگر اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اتنے میں اس کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے دروازے کھلوا کر اسے جنت میں داخل کروا دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس تیز رفتار دور میں ہر شخص ایک ہی چیز پانے کے لیے صبح شام نہ جانے کتنی جد و جہد کر رہا ہے۔ ہر ایک کے لیے اس کا معنی الگ ہو سکتا ہے لیکن چاہیے یہ سبھی کو ہے اور وہ بیش قیمتی شے کامیابی کسی کے لیے کسی منصب کو پانے کا نام ہے، کسی غریب کے لیے خود کا گھر بنانا تو کسی کے لیے ترقیوں کی منازل طے کرنا ہے، مگر ہم سب کا رب کریم ہمیں اصل کامیابی کی کنجی بار بار دے رہا ہے اپنے کلام قرآن مجید میں۔ کاش اس کنجی کا استعمال کر کے ہم اپنے لیے فلاح کے دروازے کھول پائیں۔ اور ناظرین، اسلام نے ہمیں ایک متوازن زندگی کا راستہ دکھایا ہے جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ صرف نمازیں پڑھ کر یا روزے رکھ کر جنت نہیں ملتی جب تک ہم انسانوں کے ساتھ بے زبان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، ان کے حقوق ادا نہ کریں، والدین سے بدسلوکی، بیوی سے ظلم، یتیم کا مال کھانا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، کسی بے زبان کو تکلیف پہنچانا، یہ سب حقوق العباد کی پامالی ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر سخت مواخذہ فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اللہ کے حقوق جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور توحید کو اپنائیں بلکہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک، عدل، رحم، سچائی، امانت داری اور محبت سے پیش آئیں، تب ہی ہم کامیاب ہوں گے۔
بھائیوں اور بہنوں، پورے کے پورا قرآن عظیم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جو روز یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کے قطروں کی طرح اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو یہ صورت آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملتا ہے، آپ نے باوضو حالت میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود پاک ساتھ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی خلوص دل اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دینی ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے، اور انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو بارش کے قطروں کی طرح دھو دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر بیان پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ یا جزاک اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔